الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. جناب اسپیکر بہت شکریہ. 3-4 دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے، لیکن آج موقع مل گیا ہے. انشاءاللہ اس کا استفادہ کریں گے. جناب اسپیکر جب بھی میں یہاں پہ اٹھتا ہوں یا کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے یا روڈ بند ہوتا ہے، آج بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں. ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے. یہ ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہے اس کے حوالے سے اپنے عرائض پیش کرنا چاہوں گا. وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ایوان سے کرم کے لیے امن کا پیغام جائے، کرم کے لیے بھائی چارے کا پیغام جائے، اور کرم کے لیے ترقی اور خوشحالی کا پیغام جائے. جناب اسپیکر ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا، گورنمنٹ کی موجودگی میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا. بھرپور الفاظ میں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ کسی ایک بے گناہ کا قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے. اس وجہ سے اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن جناب اسپیکر ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں. بدقسمتی سے جو بھی ان چیزوں میں انوالو ہے اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. ایک آج جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تری مینگل سکول میں ٹیچرز کو اور مزدوروں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا وہ کسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ابھی تک ان کے قاتلین کیفر کردار تک نہیں پہنچے ہوئے. رمضان کے آخری عشرے میں اسی انداز میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا کرم بائی پاس میں. ابھی تک ان کے قاتلین کا کچھ پتہ نہیں ہے. صدا بائی پاس میں ہماری ایک فیمیل ڈاکٹر تھی، اس کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر اسد تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ابھی تک جو ہے نا ان کے قاتلین کیفر کردار تک نہیں پہنچے ہوئے. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک یہ جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں ان کے قاتلین کیفر کردار تک نہ پہنچے اور عبرت کا نشانہ نہ بنایا جائے تب تک پارا چنار میں کرم میں ایک پائیدار امن نہیں آنا. جناب اسپیکر حکومت کی لاپرواہی اور ناکامی بھی بیان کرنا چاہوں گا. یہ ریسنٹ انسیڈنٹ میں پتہ ہونے کے باوجود کہ آگے مسئلہ ہے پھر بھی کانوائے موو کرائی گئی. گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتا کہ ان کی سوچ و فکر کیا ہے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کانوائے کو پروٹیکٹ کریں اور روڈ کو سیکیور کریں. نہ انہوں نے روڈ کو سیکیور کیا، نہ انہوں نے کانوائے کو پروٹیکٹ کیا. یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ شرپسند کو کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے. جناب اسپیکر وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے سارے انسیڈنٹس کے بعد ایک ریزنیبل پرسن جب ہو اس کے ذہن میں یہی والی بات آئے گی کہ اتنے سارے انسیڈنٹس کے باوجود مجرم کیفر کردار تک اگر نہیں پہنچا ہوا، اس میں پھر گورنمنٹ بھی ملوث ہے. اگر گورنمنٹ ملوث نہیں ہے تو یہی وہ وقت ہے کہ وہ دکھائیں، اپنی رٹ دکھائیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. آیا ان کی طاقت صرف عوام پہ چلتی ہے؟ سویلینز پہ چلتی ہے. وہ سویلینز جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا جان و مال قربان کیا ہے، ان پہ آپ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دہشت گرد پہ آپ طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے. وہ لوگ جو کرم میں بدامنی پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف آپ کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں. جناب اسپیکر 18 دن ہو گئے ہیں رستے باندھے کرم کے. 18 دنوں سے رستے باندھ ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ میں تو کہوں گا یہ جنگل کا قانون ہے. ہمیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. ہم پاکستان کے لیے اپنی جان و مال ہم نے پہلے بھی قربان کیا ہے، پھر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ٹریٹ کریں تب. یہ جنگل والا قانون ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے. جناب اسپیکر خوراک کا سامان نہیں ہے، میڈیسنز نہیں ہے، رستے بند ہیں، تعلیمی نظام بھی بند ہو چکا ہے. 3 دنوں سے تعلیمی نظام جو ہے نا ابھی بند پڑا ہوا ہے. 3-4 سال کے بچے تھے ہاسپٹل میں. بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے ان کا علاج کرم میں ممکن نہیں تھا، پشاور میں ان کا علاج ممکن تھا.
یہ رستوں کی بندش کی وجہ سے وہ لوگ دم توڑ گئے. اب میں حیران اس بات پہ ہوں, 3 4 سال بچوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ کرے کوئی اور, مرے کوئی اور. بڑی کوئی عجیب بات ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں عوام کی حقوق کی بات کروں گا, میں عوام کی حقوق کی پاسداری کروں گا. نہ میں یہاں پہ لایا گیا ہوں, نہ ہی بٹھایا گیا ہوں, میں اپنے دم پہ یہاں پہ آیا ہوں, اور الحمدللہ فارم 45 پہ میں یہاں پہ آیا ہوں. عوام کی حقوق کی بات بھی کریں گے, عوام کی حقوق کی پاسداری بھی کریں گے, چاہے اس سے کوئی بندہ خوش ہوتا ہے, چاہے اس سے کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے. جناب اسپیکر, آخری بات, سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی کا کہا ہوا تھا, میں گزارش کروں گا کہ وہ کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ کرم کی عوام اس اذیت سے نکلے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.